خوب سمجھ لیں کہ حج ہر بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے۔ بالغ ہونے کے معنی کیا ہے کہ علاوہ علامات بلوغ کے اگر کوئی شخص، کوئی بچہ 15 سال کی عمر پوری کر لی اس نے، وہ بالغ ہو گیا۔ اور اسی طرح خاتون اور بچی اگر اس کو حیض آ جائے یا اس کی عمر 15 سال پوری ہو جائے تو 15 سال کے بعد بالغ ہونے کے بعد سارے احکام اس کے ذمہ فرض ہو جاتے ہیں۔ بالغ ہونے سے پہلے نہ نماز فرض، نہ روزہ فرض، نہ حج فرض، نہ زکوٰۃ فرض، لیکن بالغ ہونے کے بعد یہ سارے احکام، جس طرح 15 سال کی عمر پوری ہونے کے بعد انسان کے ذمہ نماز فرض ہو جاتی ہے، روزے فرض ہو جاتے ہیں، زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اسی طرح حج بھی فرض ہو جاتا ہے اگر حج کی استطاعت موجود ہے۔ اس بچے کی ملکیت میں اگر اتنے پیسے ہیں، بچے کی ملکیت میں، ماں باپ کی ملکیت کا اعتبار نہیں ہے، بچے کی ملکیت میں اگر اتنے پیسے ہیں کہ وہ حج کر سکے تو اس کے ذمے حج فرض ہو جاتا ہے۔ عمر کی کوئی قید نہیں ہے کہ بھئی بعد میں جا کے کریں گے۔ اور اگر سچ پوچھو تو یہ حج جو ہے یہ عبادت زبانی ہی کی ہے۔ بڑھاپے میں آدمی حج کی عبادت اتنے ذوق و شوق سے، اتنے نشاط کے ساتھ اس کے لیے کرنا مشکل ہوتا ہے جتنا جوانی میں، کیونکہ یہ ذرا مشقت کی عبادت ہے۔ حج کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے مشقت کی عبادت بنایا ہے، یہ ایک عاشقانہ عبادت ہے، اس میں عشق کا جنون باقاعدہ مطلوب ہے۔ اس میں آدمی کو پیدل بھی چلنا پڑتا ہے، اس میں آدمی کو بڑے بڑے فاصلے بھی طے کرنے پڑتے ہیں، اس میں آدمی کو ہجوم سے بھی سابقہ پیش آتا ہے۔ اور کتنا ہی انسان اپنے لیے سہولت اور آرام کا راستہ پیدا کر لے، کتنا ہی کر لے اور کتنا پیسہ خرچ کر لے، لیکن حج مشقت سے خالی اس کا بھی نہیں ہوگا۔ جب روانہ ہوتے ہیں، مثلا عرفات جا رہے ہیں، عرفات سے منی آ رہے ہیں، منی سے رات کو مزدلفہ جا رہے ہیں، عرفات سے مزدلفہ جا رہے ہیں، پھر منی میں صبح کو منی جا رہے ہیں، 22-25 لاکھ کا مجمع جو ہے وہ 8-10-12 میل کے اندر وہ عدل بدل ہوتا رہتا ہے۔ تو کتنا ہی انتظام کر لو، بسیں بھی ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، اعلیٰ درجے کی سبھی کچھ ہیں، لیکن جب وہ روانہ ہوتا ہے قافلہ اور عرفات سے منی مزدلفہ جا رہا ہے مثلا، اور مزدلفہ میں پہنچنا ہے عشاء کے وقت، اور بسیں کی ٹریفک جام ہو گیا، رک گئی، تو میں وہاں کہا کرتا تھا کہ یہاں پر نہ بس چلتی ہے نہ بس چلتا ہے، کسی کا بس نہیں چلتا۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہر انسان کو یہ دکھاتے ہیں کہ تیری حیثیت کیا ہے، وہ اس کی مشقت اس کو اٹھانی پڑتی ہے، کتنا ہی انتظام کر لے۔ بڑے سے بڑا مالدار وہ حج میں جا کر یہ بادشاہانہ حج نہیں کر سکتا، اس کو کہیں نہ کہیں جا کر وہ کوئی نہ کوئی مشکلات پیش آتی ہیں۔ تو جوانی میں انسان زیادہ ذوق و شوق سے، زیادہ جذبے سے، زیادہ اہتمام سے حج کر سکتا ہے، اور جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے اور یہ ساری مشقتیں بعض اوقات برداشت نہیں کر سکتا۔ لہذا یہ خیال بھی فضول ہے کہ جوانوں کا نہیں، یہ جوانوں کی عبادت نہیں ہے، بوڑھوں کی عبادت ہے۔ اصل میں تو جوانوں ہی کی ہے، اور جوانی کے اندر جب حج کر لیا جاتا ہے تو وہ اطمینان کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ ہوتا ہے، مشقتیں برداشت کرنے کی اس میں استطاعت بھی ہوتی ہے۔ اس لیے اس انتظار میں رکا رہنا کہ بھئی ذرا بڑی عمر ہو جائے گی تو پھر جائیں گے، ابھی تو ہمارا بچپن ہے، ابھی ہماری نوجوانی ہے،
یہ خیال بھی غلط ہے۔ تو ان احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کو حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یوں آج کل مختلف پابندیاں لگی ہوئی ہیں، ایک خاص کوٹا مقرر ہے، اس سے زیادہ آدمی نہیں جا سکتے، قرآن اندازی ہوتی ہے، قرآن اندازی میں نام آ گیا تو جا سکتا ہے، نہیں آ گیا نہیں آیا تو نہیں جا سکتا۔ تو یہ چونکہ پابندیاں ہیں اس قسم کی، اس واسطے شرعاً بھی اس کی گنجائش ہے، لیکن اپنا نام داخل کرنا تو ضروری ہے، جس کے ذمے اس معیار پر جو میں نے ذکر کیا، اس معیار پر جس کے ذمے حج فرض ہو گیا، اس کے ذمے فرض ہے کہ درخواست تو دے کم سے کم۔ اگر قرآن اندازی میں نام نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ کیا معذور ہوگا، لیکن درخواست دینا تو فرض ہو گیا۔ یہ آج کل میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اب آج کل درخواستیں جا رہی ہیں حج کی، تو ہر انسان کو اپنے تمام حالات کا جائزہ لے کر یہ دیکھنا چاہیے کہ اس معیار پر جو میں نے ذکر کیا اس کے ذمہ حج فرض ہوا ہے یا نہیں۔ اگر ہو گیا ہے تو پھر درخواست دینا کم از کم فرض ہے، اور اگر بالفرض نام نہیں آیا قرآن اندازی میں اور اس واسطے جانے سے معذور رہا تو اس سال تو اللہ تعالیٰ کے ہاں معذور ہو گیا، لیکن اس کے ذمہ ضروری ہے کہ یہ وصیت کرے کہ اگر میں حج کر کیے بغیر دنیا سے چلا گیا تو میرے ترکے سے میرا حج بدل کرایا جائے۔ یہ وصیت کرنا فرض ہے اس کے لیے۔ اب وہ جب اگر خدا نہ کرے انتقال ہو گیا اگلے حج کرنے سے پہلے، تو اس وقت میں ورثہ اگر 1/3 کے اندر وہ حج کا خرچ آ جاتا ہے، ترکے کے 1/3 کے اندر، تو ورثہ کے ذمہ فرض ہوگا کہ وہ حج کرائیں، حج بدل کرائیں۔ لیکن اگر نہیں تو اس سے ترکے میں نہیں آتا تو ورثہ کے ذمہ فرض بھی نہیں ہوگا۔ لہذا اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ جلد از جلد اپنا فریضہ یہ ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔